ایمان قابل زیادتی اور نقصان نہیں کہ ایمان کبھی گھٹ گیا کبھی بڑھ گیا، ایسا نہیں، اس لیے کہ کمی بیشی اس میں ہوتی ہے جو مقدار میں، لمبائی چوڑائی میں، موٹائی یا گنتی میں ہو، کہ جی اب ایمان اتنا لمبا ہو گیا، اب ایمان اتنا چھوٹا ہو گیا، اب ایمان اتنا کم ہو گیا، پہلے 10 تھا اب 9 ہو گیا، 8 ہو گیا، پہلے 10 تھا 15 ہو گیا، تو گنتی والا تو ایمان ہے نہیں، لہذا ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ ایمان تصدیق ہے، اور تصدیق ایک کیفیت ہے، اور کیفیات جو ہیں وہ لمبائی چوڑائی موٹائی گنتی سے منزہ ہوتی ہیں، تو اس لیے ایمان یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ بعض آیات میں ایمان کا زیادہ ہونا جو فرمایا ہے اس سے مراد مومن بھی اور مصدق بھی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا گیا اور جس کی تصدیق کی گئی کہ زمانہ نزول قرآن میں اس کی کوئی حد معین نہ تھی، بلکہ احکام نازل ہوتے رہے، اور جو حکم نازل ہوتا اس پر ایمان لازم ہوتا، نہ کہ خود نفس ایمان گھٹ یا بڑھ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ جو بندہ یہ کرے گا اس کا ایمان بڑھ جائے گا، تو اس پر ایمان رکھے گا اس کا ایمان بڑھ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے اور آپ پر احکام ابھی نازل ہو رہے تھے، کبھی کوئی احکام بدل جاتا حکم اور کبھی منسوخ کر دیا جاتا، کوئی نیا حکم لے آتے اللہ پاک، تو یہ معاملات تھے، تو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں بلکہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ تازہ ہو گیا ایمان، اور ایک کیفیت بندے کی پھر جاگ اٹھی، اس طرح کر سکتے ہیں۔ ایمان اور کفر میں واسطہ نہیں، یعنی آدمی یا تو مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا، تیسری کوئی شے نہیں، بندہ یہ کہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یا تو بندہ ایمان والا ہے یا ایمان والا نہیں ہے، دو ہی باتیں ہیں۔ نفاق کہ زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار کرنا، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کے سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن بول اٹھا، نیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطعاً کہنا کہ یہ منافق ہے، یہ مناسب نہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا ہے، ہم تو عمل کے حساب سے اندازہ اس کا لگا سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو قطعاً یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ منافق ہے۔ کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو ایمان کے منافی ہے وہ صادر نہ ہو جائے، تب تک ہم اس کو ایمان والا ہی سمجھیں گے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ تو ایسے بندے پائے جاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہوتا نہیں، لیکن ہم ان کو جب تک ان سے کوئی ایسی بات صادر نہ ہو جائے جو ایمان کے خلاف ہو، تب تک ہم ان کو مسلمان ہی سمجھیں گے، ان کو منافق یا کافر یہ نہیں کہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔